بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي ولا الدنيا ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. ہمارے وجود میں ایک ایک چیز میں اگر ہم غور کریں کہ تو اس میں اللہ کی نعمت موجود ہے، اللہ کا احسان موجود ہے. اللہ نے ہمیں آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ اور پیر اور اسی طرح دیگر اعضاء صحیح سالم عطا فرمائے. یہ اللہ کا ہم پر بے حد احسان ہے. ایسے اگر ہم گنتے جائیں تو اللہ کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں. ان احسانات میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلایا جس پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی جنت تک پہنچ سکتے ہیں. وہ سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا. سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور ٹیڑھا راستہ کیا ہے، اور اس راستے کو صرف دکھایا نہیں بلکہ اس راستے پر چل کر بھی بتلایا کہ سیدھے راستے پر ایسے چلا جاتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہاں کی خوشی، یہاں کی فکر، یہاں کے غم، یہاں کی تکالیف، یہ سب فنا ہونے والے ہیں. یہ اصل نہیں ہے. یہاں ہر شخص کو تکلیفیں پہنچیں گی، بلکہ کافر کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، ایمان والے کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، بلکہ اللہ کے جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں انہیں زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما اوذی احد. اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو جھیلا، ان تمام تکالیف کو برداشت کیا، اس لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کی پریشانیاں عارضی ہیں، فانی ہیں. اس کے بعد جو اصل زندگی آنے والی ہے وہاں تو ہمارے لیے آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یوں کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہمارے دنیا کے سارے غموں کو دور کر دیا، ساری تکلیفوں کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور. بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا قدردانی کرنے والا ہے.
الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اپنے فضل سے اللہ نے ہمیں جنت میں ٹھہرایا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں ہمیں نہ تو کوئی تھکان پہنچے گی یا نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ کوئی پریشانی لاحق ہو. تو یہ ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی تکلیفیں یہ سب فانی ہیں، یہ سب عارضی ہیں. ایمان والے کو اصل جو راحت، آرام اور نعمتیں، خوشی جو ملنے والی ہے وہ مرنے کے بعد ملنے والی ہے. جیسے ہی ایمان والا مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو وہیں سے آرام اور راحتیں اور جو ہے نعمتیں اور خوشیاں اس کے لیے میسر ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت اتنی تکلیف تھی کہ آپ سامنے رہنے والے ایک برتن میں بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ کو پانی سے بھگو کر اپنے پیشانی پر، اپنے سینے پر ملتے جاتے تھے، پھیرتے جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اگر میں آپ کی یہ حالت نہ دیکھتی تو میرا ایک گمان ختم نہ ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ جو کوئی شخص موت کے وقت تکلیفیں اٹھاتا ہے تو گویا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ایسا میں سمجھتی تھی. لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ختم ہو گیا، میرا یہ خیال ختم ہو گیا کہ موت کے وقت تکلیف ہر ایک کو پہنچتی ہے، لیکن جیسے ہی ایمان والا مر جاتا ہے تو پھر وہاں سے اس کو راحت ہی راحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کہا، اے پیاری بیٹی، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یہیں تک ہے. جیسے ہی یہاں سے ہمارا وصال ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے. تو بہرحال بزرگ اور دوستو، یہ دنیا کی خوشی، یہ دنیا کی نعمت اور یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ سب فانی ہیں، عارضی ہیں. ہمیں ان کو اپنی ضرورت کے بقدر ہی استعمال کرنا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کو اصل سمجھ رکھے ہیں، دنیا ہی میں جینے کو، دنیا ہی میں خوشی اٹھانے کو، دنیا ہی میں بسنے کو ہم ایسا سمجھیں کہ یہی اصل ہے. لیکن اللہ والے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کو اصل نہیں سمجھتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے واقعہ بتلایا تھا، سیر اعلام النبلاء نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ عبد الملک خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو وہاں حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، وہ بھی وہاں طواف کر رہے تھے. وہ اس وقت کے سب سے مایہ ناز عالم تھے، ممتاز عالم تھے. پورے مدینے والے ان پر فدا تھے، بلکہ پورا عالم ان کے علم پر فدا تھا، قربان تھا. تو وہ بھی طواف کر رہے تھے. دیکھا تو وہ بہت ہی تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو لوگ جو ہے ان کا اکرام کر رہے ہیں، اعزاز کر رہے ہیں. تو خلیفہ نے غور سے دیکھا اور جا کے ان سے کہا، کیا راز ہے آپ کے اندر کہ آپ اتنے صحت مند ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں، بس سوکھی روٹی، اس کے اوپر روغن زیتون کا تیل لگاتا ہوں اور کھا لیتا ہوں. تو عبد الملک نے کہا، ایسی روٹی تو ہمارے حلق سے اترتی ہی نہیں، آپ کیسے کھا لیتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ ہمارے حلق میں بھی نہیں اترتی ہے، لیکن جب نہیں اترتی ہے تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جب اچھی طرح سے بھوک لگتی ہے تو پھر مجبوراً کھا لیتے ہیں. تو بس یہی ہے ہمارا کھانا. تو خلیفہ عبد الملک نے سوچا کہ یہ عالم آدمی ہیں، مولوی آدمی ہیں، ان کے پاس دنیا کیا ہوگی، انہیں دنیا کی پریشانی ہوگی، دنیا کی ضرورت ہوگی. اس لیے اس نے کہا کہ اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کی دنیاوی ضرورت پوری کروں گا.
تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ مجھے کیا دیں گے، کیا ضرورت پوری کریں گے، دنیا کی ضرورت پوری کریں گے یا دین کی ضرورت پوری کریں گے؟ دین کی ضرورت، وہ تو دین تو میرے گھر میں موجود ہے، مجھے آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہے تو آپ کو دین کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ ہاں اب رہی بات دنیا کی ضرورت کی، تو میں دنیا کا جو بنانے والا ہے اسی سے نہیں مانگتا ہوں، میں آپ سے کیا مانگوں؟ یعنی میں اللہ ہی سے نہیں مانگتا جو دنیا بنانے والا ہے، آپ سے میں کیوں مانگوں؟ تو اللہ والے جو ہے اس طرح سے دنیا سے مستغنی رہتے تھے۔ یہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ پوچھ رہا ہے آپ کی کیا ضرورت ہے بتائیے، میں پوری کروں گا۔ اگر ہم سے آج کا کوئی بادشاہ اس طرح سے کہہ دے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ، تو ہم جو ذہن میں ہے، جو دماغ میں ہے، اور اپنے گھر والوں سے پوچھ کے ایک لمبی لسٹ بنا کے دے دیں۔ لیکن وہ تو اللہ والے تھے، ان کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ دنیا جو ہے اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی ایک مومن کے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مومن کو 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 3 باتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر دم اللہ کا جو بھی حکم ہو اسے پورا کرتے رہنا چاہیے، کہ 24 گھنٹے میں اللہ کا جو بھی حکم ہمارے اوپر لاگو ہو رہا ہے تو اسے پورا کرتے رہنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں تو سچی بات کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، نبی کی طرف سے حکم ہے، تو سچی بات کریں۔ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں امانت کا خیال رکھنے کا حکم ہے، خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے، سچ بولنے کا حکم ہے تو سچ بولیں، دھوکہ دینے سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا دھوکہ دینے سے منع کریں۔ صحیح تولنے کا حکم ہے تو صحیح تولیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے تو وہ حکم پورا کریں۔ نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنے کا حکم ہے تو نماز ادا کریں۔ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وقت پر ادا کر دیں گے تو وعدہ نبھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے، جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ حضرت کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دوست نے حضرت سے کہا کہ یہیں رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ 3 سال ہو گئے آیا نہیں، وہیں رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ ہی کی نسل سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں بھی واقعات کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا ایک ساتھی ابھی آتا ہوں بول کے گیا، 3 دن ہو گئے نہیں آیا، اس خیال سے کہ میں نے وعدہ کر دیا یہاں رہنے کا، اب وہ آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہیں رہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ہمارے انبیاء جن کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں وہ وعدے کے اتنے پکے تھے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے خاندان سے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت ریاضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سب انہی کے خاندان کے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وعدے کے اتنے پکے تھے کہ ڈاکوؤں سے جو انہوں نے وعدہ کیا اسے بھی پورا کیا۔ ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ اس واقعے پر تعجب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی عورتوں کے ساتھ جا رہے تھے، بحیلی میں بیٹھ کر، گھوڑے کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب اس میں جان کا بھی خطرہ تھا، مال کا بھی خطرہ تھا، عورتیں بھی تھیں تو عزت کا بھی خطرہ تھا۔ تو اس لیے حضرت نے عورتوں سے مشورہ کر کے جا کے ڈاکوؤں سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے تو صرف مال چاہیے نا، میں ہم لوگوں کے پاس، ہمارے قافلے کے پاس جو بھی مال ہے سب جمع کر کے تمہیں حوالے کر دوں گا، بس تم کچھ بھی مت کرو۔ ڈاکوؤں نے مان لیا، چنانچہ عورتوں کے پاس آئے، جن کے پاس جو بھی زیورات تھے سب ایک جگہ جمع کیے، جمع کر کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیے، آگے چلنے لگے۔ چلتے ہوئے راستے میں عورتوں نے آپس میں کہا کہ فلاں کے پاس یہ زیور فلاں نے چھپا کے رکھ لیا، ایک اس نے کیا ہے یہ زیور چھپا کے رکھ لیا۔
اب یہ بات کان میں پڑ گئی تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو دھوکہ دہی ہے، یہ تو وعدہ خلافی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا ڈاکوؤں سے کہ جو بھی ہمارے پاس زیور ہے میں سب تمہارے حوالے کروں گا، یہاں تو بہت سا ایک دو زیور جو ہے بچ گیا، لہذا واپس گئے۔ پھر وہ جو زیور بچا ہوا تھا چھپا کے رکھا گیا تھا وہ سب کو لے کے واپس جانے لگے۔ اب ڈاکوں نے دیکھا تو ڈر گئے، وہ شاید ان کو کوئی مدد مل گئی ہے، یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ڈاکو لوگ سب جو ہے ہتھیار اٹھا لیے مارنے کے لیے۔ تو حضرت نے جا کر کہا کہ میں تمہارے پاس حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی زیورات ہمارے پاس ہوں گے سب حوالے کر دوں گا، لیکن بعض عورتوں نے کیا کیا، 2-3 زیوروں کو چھپا لیا ہے، میں اسے واپس کرنے آ رہا ہوں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی اس وعدے کو پورا کرنے کی صفت کو دیکھ کر جتنے بھی ڈاکو تھے سب کے سب تائب ہو گئے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ ڈاکوؤں سے کیے ہوئے وعدہ بھی پورا کر رہے ہیں، تو سب نے توبہ کیا حضرت کے ہاتھ پر اور سب کے سب پکے مسلمان ہو۔ تو ہمارے بزرگان دین ایسے تھے کہ جو بھی وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو 3 کام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر لمحے میں ہر وقت میں جو بھی حکم اللہ اور رسول کی طرف سے ہم پر لاگو ہو رہا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھیں، ذکر کا وقت ہے تو ذکر کریں، اسی طرح سے بولنے کا وقت ہے تو سچ بولیں، گھر میں جائیں تو جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے بات کریں۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے ہر دم ہر لمحہ جو بھی حکم ہے اسے پورا کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے منع کی ہوئی ساری چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ہر وقت ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ بات چیت کے وقت میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنے سے بچیں۔ آپس میں 2-3 دوست بیٹھ گئے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں ذکر چھڑ جاتا ہے، انہیں ایسا ہے بول کے، تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، تو غیبت ممنوع ہے، تو غیبت سے بچیں۔ تجارت کر رہے ہیں تو خیانت کرنے سے بچیں، تجارت کر رہے ہیں تو وعدہ خلافی سے بچیں، اسی طرح تجارت کر رہے ہیں تو دھوکہ دینے سے بچیں۔ نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھنے سے بچیں، نماز کے چھوڑنے سے بچیں، سود خوری سے بچیں، شراب کے پینے سے بچیں۔ بہرحال اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے جن جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان تمام سے بچنے کا اہتمام کریں، بلکہ جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے ان چیزوں سے بھی بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جن چیزوں کو شک ہے تو ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ کے جن میں شک نہیں ہے اسے پورا کرو، اس پہ عمل کرو۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر دم اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے جو باتیں ممنوع ہیں، جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو اس پہ راضی رہیں، اس پہ خوش رہیں، چاہے خوشی ملے اللہ کی طرف سے ہے سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے مصیبت پہنچے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے سمجھ کے اس پہ صبر کریں، مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں، یہ نہیں کہ شکوہ شکایت شروع کر دیں۔ ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا روزے رکھتے ہیں، اتنی عبادات کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ستاتا ہے، ہمیں تکلیفیں دیتا ہے۔ آج کل لوگوں کو اپنے سے زیادہ اللہ سے شکایت ہے، اللہ کے اوپر غصہ، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ۔ جب اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے انسان کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، انسان کو روزی میں مشکل میں ڈال دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت نہیں کی۔ کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ آزمانے کے لیے ہے۔
کیا ایسے وقت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ میری طرف رجوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ دیکھنے کے لیے یہ روزی کی تنگی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن یہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے جو فیصلہ اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بار بار سناتا رہتا ہوں، ان کا بڑا کاروبار تھا، ان کا بہت سارا سرمایہ مال جہاز میں، پانی کے جہاز میں جا رہا تھا۔ نوکر نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کے پانی کا جہاز جو ہے ڈوب گیا۔ تو حضرت نے الحمدللہ کہا، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہی نوکر دوبارہ آیا، آ کر کہا کہ حضرت وہ خبر جو ہے وہ غلط تھی، دوسرے کا جہاز ڈوب گیا، ہمارا جو جہاز تھا وہ جہاں پہنچنا تھا وہاں عافیت کے ساتھ پہنچ گیا۔ تو حضرت نے پھر بھی الحمدللہ کہا۔ تو وہاں جو موجود تھے ان لوگوں کو تعجب ہوا، دوسری مرتبہ میں آپ نے جو الحمدللہ کہا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ مال جو ہے تباہی سے بچ گیا، برباد ہونے سے بچ گیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن پہلی بات پر کہ آپ کا مال تباہ ہو گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اس پر کیوں انہوں نے الحمدللہ کہا؟ لوگوں نے پوچھا تو حضرت نے کہا جب مجھے یہ خبر سنائی گئی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں دل میں اللہ سے شکایت تو نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی تو نہیں ہے؟ ٹٹولا تو دیکھا کہ میرا دل جو ہے بالکل مطمئن ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو بہرحال یہ تین کام کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہر دم ہر وقت اللہ کی طرف سے جو بھی حکم لاگو ہو رہا ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہر وقت ان سے منع کرنے کا اہتمام کریں، اور اللہ کی طرف سے جو بھی ہو اس فیصلہ ہو اس پہ راضی ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔